خولد بن یزید وہ بدبخت شخص تھا جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو جسم سے جدا کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹنے والا خولد بن یزید تھا۔ یہ ایسا بدبخت تھا کہ دنیا کے اندر تو اس کی رسوائی ہوئی تھی، اسے عبرتناک موت نصیب ہوئی، اور آخرت میں تو جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے دیا جائے گا وہ دیکھنے والا ہوگا۔ خولد بن یزید یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو رات کے وقت لے کر دربار میں پہنچا۔ گورنر ہاؤس جو وہاں کا تھا اس کے دروازے بند ہو چکے تھے، تو یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا، اور اس نے بڑی بے ادبی کے ساتھ سر انور کو زمین پر رکھا اور اس کے اوپر ایک برتن ڈال دیا، اور اپنے بیوی نوار سے کہنے لگا، اے نوار، آج میں تیرے لیے ایک بہت بڑا تحفہ لایا ہوں۔ وہ جا کے دیکھ، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک وہاں موجود ہے۔ نوار نے کہا، ہے بدبخت، دنیا کے سارے شوہر اپنی بیویوں کے لیے سونا اور چاندی لاتے ہیں، تو میرے لیے نواسہ رسول کا سر لایا ہے، تجھے خدا کی مار ہو، تو بڑا بدبخت ہے، میں اب ہرگز تیرے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے ڈر ہے کہ تیرے اوپر عذاب آئے اور اس عذاب کے اندر کہیں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ نوار یہ کہہ کر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جہاں پر آپ کا سر مبارک رکھا ہوا تھا وہاں بیٹھ گئی، رونے لگی، اور نوار کہتی ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے ایک نور نکل رہا ہے جو آسمان تک سفر کرتا ہوا جا رہا ہے، اور اس نور کے اندر میں نے سفید رنگ کے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی کرامت۔ راستے میں ایک راہب عیسائی نے قافلے کو دیکھا اور اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کن کے سروں کو تم نے نیزوں پہ لٹکایا ہوا ہے؟ تو یزیدی بولے کہ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک ہے۔ راہب نے کہا، بدبختو، یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے ہی رسول کے نواسے کو قتل کر دیا۔ اور کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو ایک رات کے لیے مجھے یہ سر دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا۔ انہوں نے سوچا کہ رات یہیں گزارنی تو ہے، سر انہوں نے راہب کو دے دیا۔ راہب نے سر مبارک کو دھویا، اسے خوشبو لگائی اور اسے ایک خوبصورت کپڑے کے اندر رکھا اور ساری رات سر کو دیکھتا رہا۔ راہب کہتا ہے کہ میں نے اس سر مبارک سے ایک نور نکلتا ہوا دیکھا۔ راہب ساری رات روتا رہا، اور جب صبح ہوئی تو اس سر مبارک کی برکت سے، اس کے اندر سے نور نکلنے کی برکت سے راہب مسلمان ہو گیا، اور صبح اپنا سارا مال و متاع راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی پوری زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دی۔ خولد بن یزید جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹا تھا، اس کا انجام بہت برا ہوا یوں کہ جب مختار سقفی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف زیاد کے قافلے کے اندر شامل تھا، سب کو پکڑ پکڑ کر چن چن کر مارا جائے۔ تو یہ اعلان سنتے ہی تمام یزیدی جو فوج کے اندر لوگ شامل تھے وہ بصرہ کی طرف دوڑے۔ مختار سقفی کی فوج نے ان سب کا پیچھا کیا اور ان کو پکڑ پکڑ کر چن چن کر انہیں قتل کیا، اور خولد بن یزید کو مختار سقفی کے سامنے لایا گیا۔ مختار سقفی نے بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا۔ سب سے پہلے تو اس کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں کو کاٹا گیا، پھر اس اذیت دینے کے بعد اسے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ پھانسی دے کر جب وہ مر گیا تو پھر اس کی لاش کو آگ کے اندر جلا دیا گیا۔ اس طرح خولد بن یزید اپنے انجام کو پہنچا، اور جو راہب سے انہوں نے ٹھیکریاں لی تھیں، اور راہب سے خولد بن یزید نے جو ایک رات سر دینے کے بدلے میں 10,000 دینار لیے تھے، اس کا بھی عجیب واقعہ ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، لوٹا، اسیران کربلا کو ساتھ لیتے ہوئے جو انہوں نے وہاں سے لیا، وہ سارے درہم و دینار جو رقم تھی وہ، اور خولد بن یزید سے جب 10,000 دینار لے کر وہ آگے چلے
تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور سوچا کہ ان کو آپس میں بانٹ لیں، لیکن جب انہوں نے اس رقم کی کوٹڑی کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو دینار تھے وہ سب ٹھیکریاں بن چکی ہیں۔ اس طرح نہ خالد بن یزید اور یزیدی فوج نہ دنیا حاصل کر سکی، اور نہ ہی اپنی دنیا کے اندر انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور آخرت کا عذاب ان کے نصیب میں جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل ہم سب کو اہل بیت کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔